احباب ذی وقار 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین زوجہ سید المرسلین افقہ نساء الامہ صدیقہ کائنات محبوبہ رسول حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے حرم اقدس میں جتنی بیویاں تھیں ان میں سب سے کم عمر آپ تھیں۔ علماء وجہ یہ فرماتے ہیں چونکہ اس عمر میں بندہ بات کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھ کے آگے ذکر کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ باقی ازواج کی بنسبت زیادہ احادیث آپ نے روایت فرمائیں، 2210 حدیثیں آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی عرض کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہم آپ کی خدمت اقدس میں آتے، ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ مدارج کے اندر شیخ محقق فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کا 2/3 عائشہ سے لے لو۔ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے قبل جناب جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی اجازت سے 3 مرتبہ ایک ریشمی کپڑے کے اندر آپ کی تصویر لپیٹ کے لائے۔ عرض کی حضور کھول کے دیکھیے، جب آپ دیکھتے تو فرماتے ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ ترمذی اور بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے۔ علماء فرماتے ہیں گویا یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ تحفہ عطا کیا گیا ہے، تو اندازہ فرمائیں جس کو رب پسند کر کے اپنے محبوب کو عطا فرمائے پھر ان کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، حضور لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ تو وقیل من الرجال، فرمایا مردوں میں سے، تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر ہم بھی نہیں آئیں گے۔ وہ دوسری مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر ہم نہیں آئیں گے۔ وہ تیسری مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا چلیے پھر ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب تو مجھ پر زیادہ خوش ہوتی ہے تو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ پر ناراض ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو آپ بہت مسکرائیں کیونکہ یہ بڑی باریک بات تھی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور میں صرف نام ہی چھوڑتی ہوں، باقی دل و دماغ تو آپ کی محبت میں ہی رچا بسا ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی پتہ تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی حضرت عائشہ سے کیسی محبت ہے، تو جب حضور ان کے گھر ہوتے یعنی ان کی باری ہوتی تو صحابہ کرام تحائف زیادہ پیش کیا کرتے تھے۔ باقی ازواج نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی حضور اپنے غلاموں سے فرمائیں جب آپ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تب بھی تحائف پہنچایا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، کیونکہ کسی کے لحاف یعنی بستر میں میرے اوپر وحی نہیں آتی، اگر آتی ہے تو عائشہ کے بستر میں آتی ہے۔ ان ازواج نے حضرت سیدہ خاتون جنت سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں، حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کی بات سنی، آپ نے فرمایا اے فاطمہ جس سے تیرا باپ محبت کرے کیا تو نہیں کرے گی؟ عرض کی ابا جان کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیجئے۔ عرض کی حضور بالکل میں کرتی ہوں اور اب بہت زیادہ کروں گی۔ مکتوبات کے اندر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے۔ فرمایا ایک شخص ایصال ثواب کرتا تھا، وہ سب کے نام لیتا تھا لیکن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نام نہیں لیتا تھا۔ خواب میں زیارت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا۔ اس نے کہا حضور یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب ایصال ثواب کرتے ہو تو سب کا نام لیتے ہو، عائشہ کا نام نہیں لیتے، تمہیں نہیں پتا کہ میں اس کے گھر کی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں؟ آپ اندازہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے الامن والعلا کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی تھی تو آپ فرماتی تھیں انی تبت الی اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتی ہوں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔